اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی، اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ اے میرے بیٹے، جو کہتا ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے تو وہ دو مقامات پر آگ جلا کر دیکھے کہ ایک جگہ کی آگ دوسری جگہ کی آگ کو بجھانے میں کس قدر مدد کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح پانی ہی آگ کو بجھا سکتا ہے، بالکل اسی طرح خیر اور بھلائی ہی برائی کو ختم کر سکتی ہے۔ اے میرے بیٹے، نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیں گی۔ اے میرے بیٹے، کبھی کسی سے حسد نہ کرنا، اور حسد کرنے والوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں حسد کی 3 علامتیں بتاتا ہوں۔ پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کے سامنے ان کی چاپلوسی کرنا، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اے میرے بیٹے، جاہل لوگوں سے دوری اختیار کرو، ان کی محبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا ہے، لیکن خاموش رہنے پر مجھے بھی افسوس نہیں ہوا۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے میں ان سے پرہیز کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے، خدا کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ خدا مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار میں ہمیشہ میانہ رویہ اختیار کرو۔ گفتگو کے دوران آواز ہمیشہ نرم رکھو، کیونکہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کرخت اور اونچی آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، جو کہ بدترین آوازوں میں شمار ہوتی ہے۔ اے میرے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا۔ اے میرے بیٹے، 2 چیزیں یاد رکھنا اور 2 چیزوں کو بھول جانا۔ خدا کو یاد رکھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا، اور جو تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، اس کو بھول جانا، اور جو کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے اسے بھی بھول جانا۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو حکیم لقمان نے کہا، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ہمیشہ کم کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ، کیونکہ جب معدہ خوراک سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 سب سے بہترین حصے لاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 بدترین حصے لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اگر زبان اور دل صحیح ہوں تو سب سے بہترین ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدترین کوئی چیز نہیں۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی، اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اے میرے بیٹے، جس طرح تم کسی کو اپنے حسن اخلاق سے دوست بنا سکتے ہو، اسی طرح بد اخلاقی سے اپنے دوستوں کے مخالف بھی بن سکتے ہو۔ اے میرے بیٹے،
جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح علماء کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے۔ جاہل لوگوں کو مت ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ اے میرے بیٹے، جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق بنانے میں کبھی بخل نہ کرو۔ اے میرے بیٹے، مصائب میں مت گھبراؤ، کیونکہ ستارے اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے، اس لیے اگر کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ اے میرے بیٹے، دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک کرتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہی ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، بد نصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔